کرنے دو ذرا سی چیز تھی ہم نے خدا جانے کہاں رکھ دی جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تم نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے لیکن یہ کیا کہ چین سے سویا نہ تو نہ میں پتھر آج میری سینک برستے کیوں ہو پتھر آج دنیا بڑی باوری کوئی نہ پوجے جس کا پیسا کھائے پتھر آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو پتھر آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو میں نے تم کو بھی کبھی اپنا خدا رکھا ہے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے
اپنے جذبات کا کیا اظہار کروں، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ یوسف صاحب آپ کو آخر خون کی کشش کھینچ کر لے آئی۔ خون جس کا رنگ ایک ہی ہے اور ہر انسان میں وہی اسی رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ آپ بلا شبہ مہان ہیں، عظیم ہیں، لیکن آپ سے بھی زیادہ وہ مقصد عظیم ہے جس مقصد کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سب ایک آواز کے سننے کے منتظر ہیں اور وہ آواز آپ کی ہے۔ فلموں کے بارے میں ہم شروع کریں گے کچھ بات چیت، کیونکہ پریشانی کے زمانے میں ہمارا کام ہی یہی ہے کہ بابل دیکھ لی، دیدار دیکھ لی، میلہ دیکھ لی، آرزو دیکھ لی، جوگن دیکھ لی، یہی فلمیں اب تک ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور ہم دیکھتے رہیں۔ لہٰذا میں نہیں بولوں گا، اب مائک آپ کے حوالے ہے، جو مرضی آئے کہیں، جو کہنا چاہیں۔ خواتین حضرات، یوسف خان صاحب۔ السلام علیکم۔ کچھ عجیب ادھوری سی فضا بنا کے چھوڑ گئے ہیں مجھے یہ۔ میں ان کو بلا لیتا ہوں۔ کن کو بلاتے ہیں؟ جب سے میں سرزمین پاکستان پر قدم رکھا ہے، تب سے ایک عجیب قسم کی جذباتی کیفیت ہوش و حواس پر حاوی ہے، اور ذہن جو ہے وہ اکثر ایسے موقعوں پر معطل ہو جاتا ہے۔ مناسب الفاظ میرے پاس نہیں ہیں۔ اپنے ہدیہ عقیدت کے لیے، اظہار تشکر کے لیے، اس شفقت کے لیے اور اس محبت کے لیے جو مجھے اتنی فرامہ طور سے ملی ہے، آج کی شام کے لیے میں مشکور ہوں۔ میرے بھائی یہاں پر موجود ہیں، ندیم صاحب ہیں، محمد علی صاحب ہیں، اور ہمارے بھائی ذرا اقبال قریشی صاحب۔ یہ ہے دیکھیے ذہنی ذوق کا عالم، اس کو نظر انداز کریں گے بھائی آپ۔ میرے سامنے اس طرف
عظیم شخصیت ہیں جس کے لیے میرے خیال سے مجھ سے کئی گنا لائق آدمی ہیں، جو جیت تھے الفاظوں کے، انہوں نے مختلف تشبیہیں اور استعارے اس پر صرف کیے ہیں، اس لیے میرے پاس تو لفظ ہے نہیں، میرے لیے تو یہ نور جہاں جی ہیں۔ اپنے دور کی عظیم ترین گلوکار اور وہ جس پر کہ خدا نے اپنی مخصوص رحمتوں سے اس کو نوازا اور ان کے گلے میں اپنا نور بھر دیا۔ میں ان سے مخاطب ہوں، محترمہ نیت، میری بھابھی چھوٹی بھاوج مسز محمد علی، اور آپ کی چھوٹی بھاوج سائرہ بانو، اور وہ چھوٹی سی کرسی پر سما بھی نہیں سکتی ہے ٹھیک طرح سے، بابرہ شریف۔ خواتین و حضرات، میں یہاں آیا تھا تو بڑا آزاد سا تھا، دل میں مسرت تھی، بڑی خوشی تھی، لیکن جاؤں گا یہاں سے تو مجھے معلوم ہے کہ میں آپ تمام کا مقروض ہو کر جاؤں گا۔ اللہ آپ تمام بھائیوں کو سلامت رکھے، اس ملک کے اور آپ کی برادری کے اور آپ کے اتفاق کے، آپ کے مستقبل کو فروغ دے، دن دونی رات چونی یہ ملک ترقی کرے، اس کے تمام ثقافتی پہلو جو ہیں وہ ترقی کریں، اور ذہانت کا اور انسانیت کا وہ اتم درجہ پائیں کہ پاکستان اس دنیا میں انسانیت کے لیے، خلوص کے لیے اور محبت کے لیے دنیا میں ایک چمکتی ہوئی مثال قائم کرے۔ اس دور میں جہاں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک گھر میں بھی کسی نفاق کا چھوٹا سا نقطہ بھی ہیجان پیدا کر سکتا ہے، ہم چاہیں گے کہ گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، صوبوں میں ایک اتفاق قائم ہو، ایک اتفاق قائم ہو پاکستان میں، ایک اتفاق قائم ہو ہندوستان میں، مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، سکھوں میں، مختلف صوبوں میں۔ کیوں کہ انسانی ادراک اور تکنیکی ایجاد، ٹیکنیکل پروگریس اس قسم کی مہلک چیزیں ایجاد کر چکی ہے کہ ہم لوگ آپس میں بیر رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے اہل ہی نہیں ہیں، نہ ہم کو رب العالمین نے ایسا مقصد عطا کیا ہے۔
دیکھتا ہوں معاشرت وہی ہے، لوگ بھی ویسے ہی ہیں، اخلاقی قدریں بھی وہی ہیں، جذبات بھی وہی ہیں۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں تو محبت ہی محبت ان کو ملتی ہے وہاں، اور وہاں سے یہاں لوگ جب بھی آئے تو واپس گئے، برسوں تک وہ کہانیاں سناتے، آج بھی کہتے رہتے ہیں کہ کس قدر تفاق اور کس قدر خلوص سے ہم کو پاکستانی بھائیوں نے نوازا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ حقیقت ہے۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، ایک تو ریالٹی ہوتی ہے، ریالٹی از اے لٹل ویگ، ایک ہوتی ہے ایکچویلٹی۔ ایکچویلٹی کو ہم کہیں گے نفس حقیقت، حقیقت کا بھی نفس، کہ جب ہماری تمام اخلاقیات ایک طرح کی ہیں، جب میں صرف ہندوستان اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ عالمی معاشرے کی بات ہے۔ میں معذرت چاہوں گا اگر بات کرتے کرتے میں انگریزی بولنے لگوں، اجازت ہے محمد علی صاحب؟ بول سکتا ہوں۔ The international creed of mankind is towards a civilized society, that we must all be civilized, and civilization does not, civilization تہذیب اور مہذب ہونا، اس کے اندر آپس کا نفاق، خوریزی، اس قسم کی درندگی جو اکثر ہوتی آئی ہے ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، آپ اس کے بارے میں سنتے ہوں گے۔ میں تو اس کو حرام سمجھتا ہوں اور انسانیت کا بالکل کانٹرڈکشن سمجھتا ہوں۔ اس قسم کی بربریت وہ اگر ہندوستان کے کسی حصے میں ہو، کسی فرقے سے پیدا ہو، وہ درندگی ہے، وہ انسانیت نہیں ہے، اس کو نیست و نابود ہونا چاہیے۔ اس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک بھی، یہ کرۂ زمین بڑا مختصر سا ہو گیا ہے اور انسانیت ایک برادری ہو گئی ہے۔ اگر آج یہاں سے چلیں تو صبح ناشتہ ہم لندن کرتے ہیں، لندن میں اگر ہم جائیں تو ہم دوپہر کے کھانے سے پہلے وہاں امریکہ پہنچ جاتے ہیں، نیو یارک پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، لوگوں نے رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ عالمی طور سے اس بات کا احساس ہو گیا، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے خیال سے وہ ثقافتی لوگ، آرٹسٹ اور اس قسم کی تحریکیں جس طرح ہم اور آپ اس بات کو فروغ دے سکتے ہیں، میرے خیال سے وہ میڈیا اور سیاستدانوں کے ہاتھوں سے بھی باہر ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ انسان روح العزمی، ذہانت، اسٹیٹسمینشپ اور ان تمام عمدہ اور اونچے خیالات سے انسانی، قومی اور معاشرے کی دوسری قدروں کو اور ان کے رشتوں کو ناپے اور اس کو تولے، اور ایسی قدریں قائم کی جائیں۔ وہ قدریں صرف ہم کو اور آپ کو قائم کرنی ہوگی، اپنے دلوں میں قائم کرنی ہوگی۔ وہ ہمارے ساری چیزیں ہم حکومتوں پر نہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حکومتوں سے ہم تھوڑی سی آسانیاں مانگتے ہیں تاکہ میں علی بھائی سے اکثر مل سکوں کہ بمبئی تشریف لاتے ہیں۔ میں نہ جانے کہاں، میری شروع سے ہی ایسی عادت ہے آوارہ گردی کی، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں، آتا ہوں تو معلوم ہوتا منوج صاحب کے ذریعہ ایک آدھ میسج کے یہ تشریف لائے تھے۔ جب تک وہ کہتے ہیں کہ وہی راہ رو، یہ میری اور آپ کی کیفیت نہیں ہے، ملکوں کی اور مختلف قوموں کی کیفیت ہے کہ وہی راہ رو، وہی راستے، وہی مرحلے، وہی منزلیں۔ وہی راہ رو، وہی راستے، وہی مرحلے، وہی منزلیں، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ تو اس نصاب میں تبدیلی
लाजिम है और अक्लमंदी, स्टेट्समैनशिप और विजन का ये तकाजा है कि हम कुछ रद्द-बदल अपने निजी माशरे में पैदा करें, कुछ अपने ख्यालात में तरमीम करें। मैंने महसूस किया शोहरत जो है बज़ात खुद एक काम में, एक पेशे में ईमानदारी से मुस्तकिल जद्दोजहद का नतीजा है। कुछ जद्दोजहद, कोई इंसान की ज़ाती कोशिश और कुछ ऊपर वाले का करम। लेकिन वो शोहरत जो है वो बज़ात खुद एक मर्ज करार दिया जाता है। मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और फील्ड ऑफ साइकोलॉजी में कहती है कि शोहरत जो है वो एक नहायत मूजी मर्ज है अगर उसको हम अपने हाथ में कंट्रोल न कर सके। वो सिर्फ एक ज़ाती अना जिसको ईगो कहते हैं वो उसी को महज फ़रोग़ देता है और इंसान को एक दिक्कत तलब मसला बना देता है, न सिर्फ औरों के लिए बल्कि खुद अपने आप के लिए। बायद है कि हम इस चीज़ के पहलू इस पर भी गौर करें। एज एन एक्टर, सर, आई हैव हैड द नीड टू स्टडी एंड टू प्रैक्टिस पर्सनैलिटी करेक्शन, कि हम किस तरह से इस शोहरत के असर से बचें, क्योंकि शोहरत तो महज उस बात की है, वो गाने जो नूरजहां जी ने आज से 20 साल 25 साल पहले गाए थे या अब कल गाए होंगे या पिछले साल गाए होंगे, उसका रद्द अमल है। या मोहम्मद अली साहब ने या दिलीप कुमार साहब ने कोई परफॉर्मेंस किया होगा, उसका एक रद्द अमल है शोहरत। इसलिए शोहरत का मुझसे जो ताल्लुक़ है, जो वास्ता है, वो महज एक याद का है। वरना मौजूदा वक्त पर इस वक्त न तो मेरे साथ मुग़ल आज़म है, न देवदास है, न गंगा जमुना है, न किसी पिक्चर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ अगर कोई है तो वो एक याद का बारीक सा धागा है। और वो धागा हालांकि है महीन सा, लेकिन मुहलिक है। वो एक तार बरक़ी की तरह, उसमें न जाने कितने हजारों वोल्ट्स करंट पास होता है। जैसे छुइए तो वो एक करंट इंसान को लगता है। उस करंट से बचने के लिए थोड़ी बहुत मुझे ज़रूरत हुई। अपने नाचीज़ तौर पर मैंने अपने आप को मुंसलिक किया इन रिफाई इदारों से। सबसे पहले मेंटली रिटार्डेड इंस्टीट्यूट के साथ काम करता था मैं, फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड के साथ, और अंधों की एसोसिएशन से कुछ हद तक मुताल्लिक़ रहा हूँ मैं। अल्लाह तबारक तआला ने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा और अगर गलती कर रहा हूँ तो वो मुझे माफ़ करेगा, कि इबादत को तो फ़र्ज़ कहा है। इबादत हम पर फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ हैं, और जो नहीं रखते रोज़े कुछ बीच में गतरबूद कर जाते हैं, कॉन्फिस्केट कर लेते हैं, मेरी तरह गुनाहगार जो हैं, अल्लाह उनको माफ करे। लेकिन अल्लाह ने खिदमत खल्क को, किसी के साथ अच्छा काम करने को, अपने बंदे के साथ, कि मेरे बंदे के साथ अगर तूने अच्छा लफ्ज भी कहा, तो खूबसूरत बात भी की, या उसके लिए कोई भी थोड़ी सी मदद की उसकी, तो तुमने मुझको एक खूबसूरत कर्जा दिया। अल्लाह मियाँ कहता है मैं तुम्हारा मक़रूज़ हूँ। अल्लाह तबारक ताला मक़रूज़ हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारा मक़रूज़ हूँ, और ये तुम्हारा कर्जा बड़ा हसीन कर्जा है, और इसको मैं हसीन तर करके इसका अज़ाला तुमको दूंगा। इसलिए जो भी इस किस्म का रिफाई काम हो, मैं समझता हूँ जितनी तवज्जो हम दीन पर देते हैं, उतनी ही हम इन अमल साले जो हैं, रिफाई काम जो हैं, अगर हम उनकी तरफ भी उतनी ही तवज्जो दें तो यकीनन हमारी आखिरत का बैंक बैलेंस जो है वो और बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम सब की जानिब से एक मरतबा फिर हम यूसुफ साहब का और सायरा बानो साहब का शुक्रिया अदा करते हैं।